السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان ہم سے گزر گیا۔ ہم نے بہت ساری عبادتوں میں مشغول رہے، جتنا ہو سکے ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیے، کلمے پڑھے، تسبیحات کا ذکر و اذکار کیے۔ اللہ نے جتنا ہمیں چاہا ہم نے رمضان کے مہینے میں پوری عبادتیں کی انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیو، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے عید الفطر کی نماز کو ادا کر لیا۔ اب ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، اے اللہ ہماری ساری عبادتوں کو تو قبول فرما لیجئے۔ جتنا ہو سکا ہم لوگوں نے عبادتیں کی، قرآن کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اے اللہ تو ہی قبول فرما لیں، ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ ہمارے کلمے کو، ہماری تسبیحات کو، ہماری قرآن کریم کی تلاوتوں کو، ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرما لیجئے۔ تو انشاءاللہ یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرما لیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، رونا ہے، گڑگڑانا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم لوگوں نے، سارے لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کر لی۔ اب ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مقصد ڈھونڈنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کس طرح اسلامی تہذیب و ثقافت آ جائے، ہمارا رہنا سہنا، چلنا پھرنا کس طرح سنت کے مطابق ہو۔ اصل چیز کو ہمیں اپنانا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم سبھی کے اندر کھانے پینے کی سنتیں نہیں، چلنے پھرنے کا طریقہ نہیں، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ جانے اللہ کب ہمیں بلا لیں اور ہمیں کب چھوڑ کے جانا پڑ جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آپ کو اللہ نے جو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو جو اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو آپ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیجیے۔ اللہ نے آپ کو جو زندگی دی ہے، اپنی جوانی دی ہے، اپنی جوانی کی عمر کو اللہ کی عبادت و بندگی میں لگائیے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادتوں میں خرچ کیجیے انشاءاللہ، تبھی انشاءاللہ ہماری زندگی میں کامیابی آ سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ سبھی لوگ انشاءاللہ عہد کریں، ایک ارادہ کریں، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب ہم کس طرح زندگی گزاریں گے؟ جو ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ساری عبادتوں کی پابندیاں کرتے تھے، نماز کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، تو ہم اس مہینے میں بھی برقرار رکھیں اپنی عبادتیں۔ اب یہ نہ سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نماز پڑھ لیا، اب ہماری نماز اب ہمیں دوسرے مہینوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ تو بہت سارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ عبادت و بندگی میں لگے رہتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ جیسا ہی ختم ہوتا ہے تو سارے لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے کام کاجوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آپ کام کیجئے، ساری کام کیجئے آپ انشاءاللہ، لیکن اللہ کی عبادت بھی کیجئے۔ اللہ نے آپ کو وقت دیا، آپ وقت نکالیے انشاءاللہ۔ آپ نماز پڑھنا بہت آسان کام ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہونا چاہیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی گزرنا چاہیے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہماری زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر قرآن کی تلاوت نہیں، آج ہم سبھی کے اندر نبی کی جو حدیث ہے ہم سبھی کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر حدیث نہیں، ہمارے گھروں میں سنتیں پائی نہیں جا رہی ہے، آج سنتیں مٹ رہی ہے، اسے زندہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم سنتوں کو زندہ کریں انشاءاللہ، نبی کی سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں انشاءاللہ، تبھی یقیناً ہماری زندگی میں کامیابی آئے گی۔ میرے بھائیو، آپ خود بھی عمل کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے، تاکہ وہ بھی سنت کو عام کریں، سنت کو زندہ کریں، اپنے گھروں کے اندر سنت کو پھیلائیے انشاءاللہ۔ کھانے پینے کی طریقہ بتائیے، کھانے کی کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، تو ساری چیزوں کو انشاءاللہ بتانا اور اس کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کو اسلامی تہذیب و ثقافت کے اندر گزاریں گے انشاءاللہ، آپ کا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمامی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔